بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین اکرام و سامعات، آج ہم آپ کو سورۃ الاخلاص کی اہمیت اور فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی نمازوں میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ سورت قل هو اللہ احد، میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے چھوٹا و بڑا جس کو نہ آتی ہو۔ ویسے تو جتنا بھی قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے کہ حدیث من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہا حسنہ، کہ جو شخص ایک پڑھتا ہے ہر حرف 10 نیکیاں۔ لیکن کئی صورتوں کی علیحدہ سے اس کی فضیلت آئیے نمبر 1، صحیح الجامعہ کی روایت 341، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ سورۃ القرآن، کہ جس نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک یہ پوری پڑھی، گویا کہ اس نے تہائی قرآن جو ہے وہ اس کی تلاوت کی، یعنی 10 پارے۔ نمبر 2، دوسری حدیث جس کے راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث نمبر 7375 اور مسلم کی حدیث نمبر 263، بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز میں جو ہے وہ قرات ختم کرتے وقت سورۃ اخلاص پڑھتا، یعنی پہلے کوئی قرات کرتا اور اس کے بعد آخر میں سورۃ اخلاص پڑھتا۔ جب قافلہ واپس لوٹا تو انہوں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پوچھو یہ شخص یہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ تو اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا لأن صفت الرحمن، کہ اس صورت میں جو ہے رحمان کی صفت ہے، یعنی اس صورت میں توحید بیان کی گئی ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور مجھے پسند ہے کہ میں اسے پڑھوں، یعنی بار بار پڑھوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرہ ان اللہ یحبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تیسری حدیث جو کہ بخاری کی حدیث نمبر 774 ہے، اور سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، کہ ایک آدمی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے جو ہے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان حبها ادخلک الجنہ، تو اس کو بتا دو کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دی۔ اللہ اکبر۔ چوتھی حدیث سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 230 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد والمعوذتین، یہ جو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس شام کو اور صبح کے وقت 3 مرتبہ، تو اس کے لیے یہ کافی ہو جاتے ہیں، تکفیک من کل شیء۔ اللہ اکبر۔ پانچویں حدیث اس ضمن میں راوی ہیں سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلۃ الصحیح حدیث 589، اور کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بن اللہ له قصرا فی الجنہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے آخر تک پوری صورت جو ہے، تو اس کے لیے جو ہے کتنی بڑی بشارت ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ چھٹی حدیث راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ترمذی کی حدیث نمبر 2969 ہے یا 2979، مسند احمد کی حدیث نمبر 302 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجبت وجبت، قلت وما وجبت، قال الجنہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کو بار بار یہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہوگی واجب ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ساتویں حدیث جس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں تو آپ کو ایک بچھو نے ڈس لیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی سے اسے مار دیا، اور پھر فرمایا لعن اللہ الاقرب لا تدعه مصلیاں، کہ
یہ جو وہ بچھو تھا کہ یہ تو نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی نبی کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور اپنے جہاں پر وہ بچھو نے یعنی کاٹا تھا وہاں پر یہی صورت اخلاص قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر دم کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. 8ویں حدیث راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے لیٹتے یعنی سونے کے لیے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان پر قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے اور دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک کرتے، 3 مرتبہ کرتے. اسی طرح پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ جو ہیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اب بات کرتے ہیں کہ کن نمازوں میں سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، 762 حدیث کا نمبر ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ رکعت الفجر قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی 2 سنتیں اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں. دوسری حدیث صحیح نسائی کی حدیث 991 ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ مغرب کی فرض نماز کے بعد جو ہے 2 سنتیں جو ہیں اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جب مقام ابراہیم پر کے پاس آئے تو یہ آیت تلاوت کی. کون سی آیت ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور اس کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی. اس میں بھی پہلی رکعت میں سورت جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی. پیارے بھائیو خلاصہ حاصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورۃ اخلاص سے محبت رکھنے والا جنتی ہے. 10 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل کی بشارت ہے. اسی طرح اس کا 1 بار پڑھنا 10 پاروں کے ثواب کے برابر ہے. اسی طرح سورۃ اخلاص سے محبت رکھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح صبح اور شام سورۃ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے والے کے لیے نجات اور ہر قسم کی نقصان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور آخری بات سورۃ اخلاص پڑھنے والے پر جو ہے وہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے بھائی میرے خیال میں 1 منٹ نہیں لگا بلکہ چند سیکنڈ لگتے ہیں، اس لیے آج سے شروع ہو یہ اس سورت کو پڑھنے کے لیے. جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.